بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انسپائر بک ریویو میں نرگسہ مقبول آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو ناظرین، کیا آپ جاننا چاہیں گے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جو جدید دور میں قرآن پاک کی آیتوں کو ریفرنس بنا کر موجودہ مسائل کو ڈسکس کیا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جہاں پہ مختلف اپروچز کو یوز کر کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اور کیا آپ جاننا چاہیں گے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جہاں پہ ایسے ملک کے بارے میں جہاں پہ سب سے زیادہ کلچرلی ریلیجیسلی ڈائیورس ملک ہے، اور ایک ایسے انٹلیکچوئلز کے گروپ کے بارے میں جہاں پہ قرآن پاک کو بہت زیادہ اس کی تفسیر پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے؟ تو میں اشارہ کر رہی ہوں اپروچز ٹو دی قرآن ان کنٹمپرری انڈونیشیا، جو کہ عبداللہ سعید نے ایڈٹ کیا ہے۔ تو عبداللہ سعید کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عبداللہ سعید کے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، انہوں نے بہت سارے کتابیں لکھی ہیں۔ عبداللہ سعید اگر اس وقت دیکھیں تو ایز اے پروفیسر آف عرب اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ایریاز میں انہوں نے ریسرچ کیا ہے، جن میں ماڈرن قرآنک ہرمینوٹکس، اسلام اینڈ ماڈرنٹی، ہیومن رائٹس، اسلامک لا اور اسلامک بینکنگ پہ انہوں نے اپنے خدمات سر انجام دیے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ تھوڑا سا اور نظر دہرائیں ان کے کنٹریبیوشن پہ، تو اسلام ان آسٹریلیا، جو کہ عبداللہ سعید نے خود ایڈٹ کیا ہے۔ اسلام ان آسٹریلیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کنٹمپرری آسٹریلیا میں کیا پریکٹسز ہیں مسلمانوں کی، اس حوالے سے وہ اس پہ تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب جو کہ ریڈنگ دا قرآن ان دا 21st سینچری میں ایک اور اپروچ پہ بات کی ہے، جو پرٹیکولرلی کنٹیکسچوئلسٹ اپروچ پہ بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے جو کہ انٹرپریٹنگ دا قرآن ٹورڈز کنٹمپرری اپروچ پہ انہوں نے لکھی ہے۔ بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے، جو کہ ٹیکسچوئلسٹ اور سیمی ٹیکسچوئلسٹ پہ وہ خود ایکسپلینیشن اس میں دے دیتے ہیں۔ تو مختلف اپروچز میں اس کتاب کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ سعید کے ساتھ ساتھ ایک اور علی اکبر جنہوں نے ساتھ ساتھ اس کو ایڈٹ کیا ہے، وہ ہے کنٹمپرری اپروچ ٹو دا قرآن اینڈ اٹس انٹرپریٹیشن ان ایران۔ تو اس کتاب کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں جس کتاب کی بات کروں گی وہ ہے اپروچز ٹو دا قرآن ان کنٹمپرری انڈونیشیا۔ تو چلیں جی، تھوڑا سا اس پہ ہم بات کرتے ہیں، کیوں ہم نے اس کتاب کو چنا، کیا ایسی بات تھی، کون سی ایسی انٹرسٹنگ بات مجھے لگی، مجھے کس چیز نے مجھے انسپائر کیا، تھوڑا سا اس چیز پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف اسکالرز کی مختلف رائٹنگ ٹیسٹ آپ کو ملے گی، مختلف انداز سے مختلف اسکالرز نے اچھے انداز سے اس کتاب میں لکھا ہے، اور پھر ایک ایسا سفر جہاں پہ ٹریڈیشنلسٹ سے لے کے ماڈرنسٹ اور پھر نیو ماڈرنسٹ کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا سفر جو اس میں ہم دیکھیں گے اس کتاب میں۔ اور اس کے علاوہ موجودہ دور میں جو چیلنجز ہیں پرٹیکولرلی انڈونیشیا کے اندر، اس پہ بھی تھوڑا سا ہم نظر دہرائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انگلش جو اسپیکرز ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ریفرنس ہے یہ کتاب۔ تو اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم چیپٹر وائز اگر دیکھیں تو تقریباً 11 چیپٹرز ہیں، اور انہی 11 چیپٹرز میں سے شروع کے چیپٹر میں دا قرآن انٹرپریٹیشن دا انڈونیشین کانٹیکسٹ کو، پرٹیکولرلی انڈونیشین کانٹیکسٹ پہ یہ ہمیں بتا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے چیپٹر میں اگر ہم دیکھیں تو قرآنک ایگزیجسز ان ملے انڈونیشین ورلڈ، یعنی کہ ملے لینگویج کا کیا کردار رہا ہے اسلام کے پروپیگیشن میں، اس پہ یہ بات کرتا ہے۔ اور 3rd، 4th، 5th چیپٹر میں ہم دیکھیں تو ہمکاز، شہاب، جیسن ایسے مشہور اسکالرز ہیں جنہوں نے ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن پہ بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ پرٹیکولرلی 6 چیپٹر میں ہم دیکھیں تو کنٹیکسچوئل اپروچ ٹو دا قرآن اس پہ بات کرتا ہے، جبکہ دی موسٹ انٹرسٹنگ چیپٹرز اس کتاب میں وہ ہیں 7th، 8th، 9th چیپٹر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسے کیس اسٹڈی کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے، وہ تھوڑی دیر آگے جا کے ہم بیان کریں گے۔ میزا کی سٹوری ہے جو کہ قرآن پاک کی آیتوں کو ریفرنس بنا کر انہوں نے اس سٹوری کو، اس کیس اسٹڈی کو بیان کیا ہے، جو کہ ہم اس کو بھی ایکسپلین کریں گے، پرٹیکولرلی ایبورشن کے حوالے سے ہے۔ اور پھر
10th اور 11th چیپٹر میں اگر ہم دیکھیں تو قرآنی آیات کو انہوں نے کیسے یوز کیا ہے فار دا پولیٹیکل پرپز، انہوں نے کیسے یوز کیا ہے پرٹیکولرلی انڈونیشیا کے اندر، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو چلے جی، ایک سفر شروع ہوتا ہے 1926 سے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ڈیبیٹ ڈیولپ ہوتا ہے اسلام اور اسلامک تھاٹ میں۔ اس ڈیبیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ سامنے آتے ہیں جن کو ماڈرنسٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور ماڈرنسٹ کا یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن بناتے ہیں جس کو محمدیہ کا نام دیتے ہیں، اور اس کا پرپز ہی یہی ہوتا ہے کہ سوشل اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو یہ زیادہ اجتہاد پہ زور دیتے ہیں۔ لیکن اسی کے اگینسٹ میں ایک اور گروپ سامنے آتا ہے جس کو ٹریڈیشنلسٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور ٹریڈیشنلسٹ اپنے انسٹیٹیوشن بناتے ہیں جس کا یہ لوگ نام دیتے ہیں، نہضت العلماء کا نام دیتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بہت سارے چیزیں ہم عقلی بنیاد پہ ہم چیزوں کو نہیں پرکھ سکتے، بلکہ یہ زیادہ تقلید پہ زور دے دیتے ہیں۔ تو انہی دو پارٹیز کو اگر ہم دیکھیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے انڈونیشیا کے اندر ایک پارٹی سامنے آتا ہے جس کو مسیومی پارٹی کا نام دیا جاتا ہے، تاکہ ملک کے اندر ایک یونٹی کو برقرار رکھے۔ مسیومی پارٹی سامنے آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ماڈرنسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ سے کچھ لوگ سامنے آتے ہیں جن کو نیو ماڈرنسٹ کا نام دیا جاتے ہیں، یعنی نیو ماڈرنسٹ یعنی نئے خیالات، نئے آئیڈیاز کو لے کے یہ لوگ سامنے آتے ہیں، اور نئے خیالات یا نئے آئیڈیاز پرٹیکولرلی قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے۔ نیو ماڈرنسٹ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو مختلف انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں، although کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ٹیکسٹ ہے، ایک سرٹین ٹائم میں، ایک سرٹین کانٹیکسٹ میں اور ایک سرٹین سرکمسٹانسز میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بک آف لا نہیں ہے، بلکہ ایک ایتھیکل مورل گائیڈ بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ قرآن پاک کے اسی انٹرپریٹیشن میں ایک شفٹ کی ضرورت ہے، مختلف انداز سے تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، مختلف اپروچز کو یوز کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ماڈرنسٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے دو فیکٹرز سامنے آتے ہیں، جن میں اسٹیٹ کا انوالومنٹ۔ اسٹیٹ کی انوالومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو کیسے اسٹیٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے؟ وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز اور ماڈرن میتھڈ آف ٹیچنگ کو اپنے کریکولم میں شامل کرتے ہیں، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ وہاں کی یہ جو ینگ جنریشن ہوتے ہیں ان کو وہ فریڈم دی جاتی ہے کہ وہ اپنے انداز سے سوچیں، اپنے انداز سے چیزوں کو انٹرپریٹ کریں۔ پھر اسی انداز سے وہ ینگ جنریشن کو فریڈم دینے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ینگ جنریشن، ینگ اسکالرس نیو آئیڈیاز کو لے کے سامنے آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 ڈیکیڈس میں، لاسٹ 3 ڈیکیڈس میں قرآنک لٹریچر میں مینuscripts کی صورت میں، ڈفرینٹ میگزینس کی صورت میں، ڈفرینٹ بکس کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے انہوں نے کنسولیڈیٹ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ نو ڈاؤٹ کہ عربک لینگویج کا بھی بہت بڑا کردار ہے اسلام کے پروپیگیشن میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا کے اندر ملے لینگویج کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ملے لینگویج کا تھوڑا سا ایک نظر دہرائیں 16th سینچری سے 19th سینچری تک، تو 16th سینچری میں دیکھتے ہیں ہمیں ایک ایگزامپل ملتا ہے حمزہ فنسوری کا، جو کہ مسٹیکل تھیمز اینڈ انٹرپریٹیشن پہ انہوں نے کام کیا ہے، جو کہ مسلم سوسائٹیز اینڈ سویلائزیشن میں بھی اس کا ایگزامپل ہمیں ملتا ہے۔ جبکہ 17th سینچری میں ہم دیکھتے ہیں عبدالرؤوف، جنہوں نے تفسیر ترجمہ المستفید کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ 18th سینچری میں عبدالصمد کی کنٹریبیوشن ملتی ہے جو کہ لباب الاحیاء العلوم کے نام سے، اور 19th سینچری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر النواوی کے نام سے جو کہ قاہرہ میں پرنٹ کیا گیا، اور ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی اس کو یوز کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ انٹرپریٹیشنز کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹریبیوشن 16th سے 19th سینچری تک،
لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے ایسے اسکالرس کی انٹرپریٹیشنز، بہت سارے اسکالرس کی کنٹریبیوشنز انڈونیشیا کے اندر ہمیں ملتا ہے، جن میں حمکاز دی موسٹ انفلوئنشل اسکالر جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ماڈرنسٹ اپروچ کے حامی ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں حمکاز 3 ٹاپکس پہ وہ یہاں پہ اپنا ڈسکشن جنریٹ کرتے ہیں، یا پھر تین ٹاپکس پہ یہاں پہ وہ لکھتے ہیں، پرٹیکولرلی پولیگیمی کے حوالے سے، انٹر ریلیجیس میریجز کے حوالے سے، اور ریباٹ کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ میں آج صرف پولیگیمی کے حوالے سے میں بات کروں گی۔ پولیگیمی کے قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 3 کو یہ ایز اے ریفرنس بنا کر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ بیان کرتے ہیں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4، پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ تو حمکاز اس انداز سے قرآن کی آیت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ 2 3 شادیاں تو کر سکتے ہو، 1 یا 2 بیویوں کو آپ ان کو روٹی، کپڑا، مکان تو دے سکو گے، کیا آپ سائیکولوجیکل ایموشنل نیڈس 2 بیویوں کے برابر ان کو دے سکو گے؟ ان کے حقوق کی کہیں پامالی تو نہیں ہوگی؟ تو اس پہ وہ کوسچن اٹھاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے انداز سے ان کو جو چیز ان کو ضرورت ہے، روٹی، کپڑے، مکان تو دو گے، کیا آپ سائیکولوجیکل اور ایموشنل نیڈس آپ پورے کر سکتے ہو؟ یہ ایک کوسچن مارک ہے۔ اور پھر حمکاز اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ساتھ میں، ہاں اگر سم ٹائمز مطلب سچویشن اس ٹائپ کا آتا ہے کہ پہلی بیوی سے انفرٹیلٹی کا ایشو ہے، دین یو گو فار 2nd اور 3rd میرج۔ تو کچھ سچویشنز بھی یہاں اس کتاب میں ہمیں ملتے ہیں اور حمکاز اسی انداز سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ حمکاز کے علاوہ جیسن کے بھی اور شہاب کے بھی بہت کنٹریبیوشنز ہیں اس کتاب میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں اپروچز ٹو دا قرآن یعنی کہ تھیمیٹک اپروچ کو انہوں نے یوز کیا ہے، جن میں انہوں نے 33 تھیمز تقریباً اور پھر 5 ایریاز میں اس کو ڈیوائڈ کر کے شہاب نے ہمیں بتایا ہے۔ تو شہاب نے اس کو کنٹمپریری ورلڈ کے ساتھ ان تھیمز کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں ساتھ فضل الرحمن کی بھی ریفرنس ساتھ میں دیتے ہیں، جو کہ اس کتاب میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، جو کہ تھیمیٹک اپروچ پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز، ایک اور اپروچ جیسے کہ میں نے تھوڑے پہلے بیان کی، وہ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں آمنہ ودود بھی بیان کرتی ہے، جو کہ فیمنسٹ اپروچ رکھتی ہے۔ آمنہ ودود کا بھی کہنا یہی ہے کہ میں نے جو راستہ چنا وہ میرے لیے کمفرٹیبل تھا، although کہ وہ پہلے کرسچن تھی پھر بعد میں مسلمان ہو گئی۔ وہ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ راستہ میرے لیے کمفرٹیبل تھا، اس لیے میں نے اسلام کا راستہ چنا، کیونکہ اسلام ایک وے آف لو اور پیس اور ہارمونی کا ہمیں میسج دیتا ہے۔ لیکن ساتھ میں پھر یہ بیان کرتی ہے کہ آمنہ ودود فیمنسٹ اپروچ کے تھرو ابھی تک قرآن کی تفسیر کو اگر ہم دیکھیں، انٹرپریٹیشنز کو ہم دیکھیں، تو زیادہ تر میل نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ اگر فیمیلز اس کو انٹرپریٹ کرتی تو شاید اپنے لیے یہ حقوق زیادہ لکھتی۔ تو آمنہ ودود بھی تھوڑا سا اپنے فیمنسٹ اپروچ کے ساتھ اسی انداز سے بیان کرتی ہے کہ وومنز اگر انٹرپریٹ کرتی تو شاید اپنے لیے حقوق زیادہ لکھتی، شاید کچھ اور انداز سے قرآن پاک کی آیتوں کو مختلف انداز سے اس کو انٹرپریٹیشن کرتی۔ تو یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ چیپٹر جو کہ یوز آف قرآنک ورسز، یعنی کہ قرآن پاک کے آیتوں کو کیسے یوز کیا ہے فار دا پولیٹیکل پرپس۔ ہم دیکھتے ہیں 1970s کے اندر جب انڈونیشیا کے اندر الیکشنز ہوئے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے پارٹیز سامنے آئے، although کہ پہلے وہ ریلیجیس پارٹی، سیکولر پارٹی تھا، لیکن پھر بعد میں آ کے وہ ریلیجیس بنا، جن میں سے ایک ایگزامپل گولکر پارٹی،
یعنی کہ گولکر پارٹی نے قرآن پاک کی اسی آیت کو انہوں نے یوز کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہوئے جب درخت تلے تیری بیعت کر رہے تھے۔ تو گولکر پارٹی نے کیا کیا، درخت کو اپنے اس پارٹی کا نشان بنایا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی درخت کے نیچے، اور وہاں سے وہ بلیسنگ لے کے گئے، اور جب آپ آؤ گے ہمارے پارٹی میں، گولکر پارٹی میں، تو آپ بھی بلیسنگ لے کے جاؤ گے، اور آپ ہمیں ووٹس دیں گے تو ہم آپ کو بلیسنگز دیں گے۔ تو اسی انداز سے گولکر پارٹی، پھر ڈیولپمنٹ پارٹی، اسی انداز سے پھر مختلف پارٹیز سامنے آئیں، جو کہ پہلے سیکولر پارٹیز تھے، پھر بعد میں آ کے ریلیجیس پارٹیز بنے فار دا پولیٹیکل پرپس اور ووٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کی فردر انٹرپریٹیشنز پھر آپ اس کتاب کے چیپٹر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے قرآن پاک کی آیتوں کو انہوں نے یوز کیا ہے فار دا پولیٹیکل پرپس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات وہ یہ کہ انٹرسٹنگ بات کہ 85% مسلمان انڈونیشیا کے اندر رہائش پذیر ہے۔ میں نے کہا کہ دی موسٹ کلچرلی اور ریلیجیسلی ڈائیورس کنٹری ہے، اور یہاں پہ 85% مسلمان تو رہائش پذیر ہیں، لیکن پھر بھی ایک مسلم کنٹری نہیں ہے۔ یہ ایک سیکولر کنٹری ہے جو کہ پینکسیلا کے کانسیپٹ پہ یقین رکھتا ہے۔ پینکسیلا کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ 5 پلرز پہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اور اسی پہ 5 پلرز میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا یہ کہ ون گاڈ، دوسرا یونٹی، تیسرا سوشل جسٹس، چوتھا ڈیموکریسی، اور پانچواں سویلائزڈ ہیومینٹی۔ یعنی انہی 5 پلر کے بیس پہ پینکسیلا کے کانسیپٹ ہی وہ اپنے سیکولر ملک انڈونیشیا کو وہ لوگ چلاتے ہیں۔ تو اس کی فردر انڈرسٹینڈنگ کے لیے پھر آپ ضرور اس کتاب کے لاسٹ چیپٹر کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ تھوڑا سا کریٹیکلی انالیسس اگر ہم دیکھیں تو یہ کتاب جو لکھا گیا ہے اپروچز ٹو دا قرآن ان کنٹمپریری انڈونیشیا، جنرل پاپولیشن کے لیے لکھا ہے، اور بہت سمپل انداز میں، سادے انداز میں ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ڈفرینٹ اپروچز کے تھرو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اپروچز جن میں تھیمیٹک اپروچ ہم نے دیکھا، فیمنسٹ اپروچ ہے، اور مختلف ٹریڈیشنلسٹ، ماڈرنسٹ اپروچ یہاں پہ آپ کو ملے گا، اور مختلف اپروچز کے تھرو آپ قرآن پاک کی مختلف آیات کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو۔ تو بہت سارے ٹاپکس ہمیں وومن رائٹس پہ بھی ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے ٹاپکس کو ایڈ کیے جا سکتا تھا۔ میرا یہ سجیشن میری طرف سے یہ ہوگا کہ اور ٹاپکس کو بھی یا پھر اور اپروچز کو بھی ایڈ کیا جا سکتا تھا، جن میں پوئٹک اپروچ بھی ہے، آرٹسٹک اپروچ بھی ہے، اس کو اور ایلیبریٹ کرنے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے، اس چیز کو اور بیان کرنے کے لیے اس میں ایڈ کیا جا سکتا تھا۔ اور جس پرپس کے لیے یہ کتاب لکھا گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس پرپس کو میٹ کیا ہے، اور پھر ویریس رائٹرز کا، مختلف رائٹرز کے مختلف انداز، مختلف ٹیسٹ آپ کو ملے گا، آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گی کہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی تشریح صرف لوگوں نے کیا ہے، اور ہر تشریح کرنے والا الگ الگ سیاق، الگ سوچ اور ایک الگ تعلیمی معیار رکھتا ہے۔ تو جیسے کہ اس کتاب میں ہم نے بیان کیا کہ کوئی انڈونیشین ہے، کوئی مغربی ممالک سے تعلق رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی خاص علاقائی، لسانی اور پھر ذہنی اور تعلیمی پس منظر سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی سوچ، اس کی سمجھ اسی انداز سے ہوگی، تو اسی انداز سے وہ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرے گا، اسی کانٹیکسٹ میں جہاں پہ لسانی، علاقائی اور مذہبی کانٹیکسٹ جو اس کے سامنے ہے، اسی انداز سے وہ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور سمجھے گا۔ تو ناظرین، مجھے سننے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے بک ریویو میں۔ اللہ حافظ۔